انہوں نے دعویٰ دو کیا اور دلیل ایک بات کی مانگی جا رہی ہے. دعویٰ یہ کیا ہم خدا کے بیٹے اور ہم خدا کے چاہنے والے، اور دلیل یہ مانگی، دلیل دو کہ تم خدا کے چاہنے والے ہو. دعویٰ بڑا زبردست تھا. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم ہیں خدا کے بیٹے اور ہم ہیں خدا کے چاہنے والے. تم خدا کو چاہتے ہو، اس کا دعویٰ ہے. اب یہی بتا دو تو کیوں چاہتے ہو؟ خدا سے محبت تم کیوں کر رہے ہو؟ کیوں چاہتے ہو؟ ہر شخص جو اس کا عقیدہ ہوگا اس عقیدے کی روشنی میں کچھ کہے گا. کوئی کہے گا کہ ہم تو اس لیے خدا کو چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی بھلائی چاہیے، ہمیں جنت کی بہاریں چاہیے، ہم کو جہنم سے چھٹکارا چاہیے، ہم کو آخرت کی نجات چاہیے، اس لیے ہم چاہتے ہیں. یہ ہے. تو اب اسلام کہتا بھائی چاہنے کے لیے جو تم نے وجہ بتائی تو بڑی اچھی ہے، مگر یاد رکھو ایک طرفہ محبت سے کچھ کام نہیں چلے گا. تم خدا کو خوب چاہو، تم خوب چاہو، بندے ہو، نہیں چاہو گے تو کرو گے کیا؟ خوب چاہو، مگر اس چاہنے سے تمہیں نجات نہیں ملے گی، اس چاہنے سے تمہیں جنت کی بہاریں نہیں ملے گی، اس چاہنے سے تمہیں جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا. ایک تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اس وقت ہے کہ جب تم خدا کو چاہو اور خدا تمہیں چاہے. تم خدا سے راضی ہو، خدا تم سے راضی ہو. جب تک دو طرفہ رضا نہیں ہوگی تم جو چاہ رہے ہو ملنے والا نہیں ہے. دامن کہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ ہم نے وہ دامن ہاتھ میں پکڑا دیا ہے کہ یہ دامن تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو صحابہ کا دامن بھی تمہارے ہاتھ میں، تابعین کا بھی دامن تمہارے ہاتھ میں، رسول کا بھی دامن تمہارے ہاتھ میں. تو ہم ایسا دامن پکڑا دے رہے ہیں، وہ دامن مل جائے تو سارے دامن. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کسی چیز کا دعویٰ کرنا اتنا آسان ہے کہ کوئی کسی بات کا بھی دعویٰ کر سکتا ہے. یہاں تک کہ پاگل اور دیوانی جو ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی دعویٰ کر ہی سکتے ہیں. دعویٰ کرنا بہت آسان کام، مگر مشکل وہاں پڑتی ہے جب اس کو دلیل پیش کرنا. دعویٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہو، مگر دلیل جب پیش کرنی تو یہ پاگلوں اور دیوانوں کا کام نہیں. دلیل پیش کرنا کچھ آسان کام نہیں. تو عہد رسالت میں بھی کچھ دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا تھا. دعویٰ بڑا زبردست تھا.
نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم ہیں خدا کے بیٹے اور ہم ہیں خدا کے چاہنے والے۔ دو دعویٰ ایک ہی سانس میں کرنے والوں نے کر دیا، اب ان سے دلیل مانگی جا رہی ہے۔ اسلام ان سے دلیل چاہتا ہے، دلیل دو۔ تم خدا کے چاہنے والے ہو، اس کی دلیل دو۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ دو کیا اور دلیل ایک بات کی مانگی جا رہی ہے۔ دعویٰ یہ کیا ہم خدا کے بیٹے اور ہم خدا کے چاہنے والے، اور دلیل یہ مانگی، دلیل دو کہ تم خدا کے چاہنے والے ہو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ دعویٰ جو محالات خرد میں سے ہو، جو ناممکن ہو، ایسے دعوے کی دلیل نہیں مانگی جاتی۔ وہ ایسا باطل ہوتا، اس لائق ہی نہیں رہتا اس کی دلیل مانگی جائے، اس لیے کہ دلیل مانگنا اس بات کی طرف اشارہ کرے گا کہ مانگنے والا بھی شک میں ہے، جبھی تو دلیل مانگ رہا۔ تو خدا کا بیٹا ہونا یہ ایسا دعویٰ نہیں کہ اس کی دلیل مانگی جائے۔ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس پر دلیل کا سوال نہیں۔ خدا کا چاہے بیٹا تو ہو ہی نہیں سکتا، دلیل اس کی مانگی جاتی ہے جس کا ہونا ممکن ہو۔ خدا کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا، اس کی دلیل ہی نہیں مانگی گئی۔ ہاں چاہنے والے ہو سکتے ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اور جب چاہنے والے ہوتے ہیں تو اب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس بات کی دلیل دو کہ تم خدا کے چاہنے والے ہو۔ یہ ممکن ہے، چاہنے والا ہونا ممکن ہے، اس کی دلیل دو۔ جو چیز ممکن ہی نہ ہو، محالات خرد میں سے ہو، اس کی دلیل کا مطالبہ ہی کرنا صحیح نہیں۔ خیر بات ہو گئی۔ اب یہاں ایک دوسرا گوشہ یہ ہے کہ دلیل دینے والا اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے دلیل دے، یا آزاد ہوتا، بالکل آزاد ہوتا، مگر یہاں آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے۔ بلکہ خدا کی محبت کی جو دلیل ہے وہ ایک ہی ہے، اسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہی خدا کی محبت کی دلیل ہی ہے۔ تو اب ان سے دلیل میں کہ اگر تم خدا کے چاہنے والے ہو
تو میرے محبوب کی اتباع کو دلیل میں پیش کرو، اس لیے کہ محبت الہی کی ایک ہی دلیل ہے، رسول کی پیروی اور ان کی اتباع۔ دعویٰ تو تم نے خدا کی محبت کا کیا، مگر دلیل میں اب رسول کی پیروی پیش کرو، پیروی پیش کرو۔ اب یہاں کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ بھئی دلیل دینے والا جو چاہے دلیل دے اپنی سمجھ کے حساب سے، یہ کہنا یہی دلیل دو، وہ اپنی سمجھ سے جو چاہے دلیل دے۔ ہاں، یہاں کا معاملہ بڑا نازک ہے، یہاں تو دلیل بھی مانگی جاتی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دلیل میں یہ پیش کرو۔ اب یہ بات کو اور بھی اہم بنا دیتی ہے۔ وہ اپنے طور پر کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر ہم خدا کے چاہنے والے نہ ہوتے تو خدا تک پہنچنے کی ہم کوشش کیوں کرتے؟ خدا تک پہنچنے کی ہماری کوشش یہ دلیل ہے کہ ہم خدا کے چاہنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو ذریعہ ہم خدا تک پہنچنے کا بنا رہے ہیں وہ غلط ہو، ذریعہ غلط ہو سکتا ہے، مگر ہمارے ارادے کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں خدا تک پہنچنے کا ارادہ نہیں ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس ڈھنگ سے تم پہنچنا چاہتے ہو وہ راستہ نہیں ہے، یہ ہو سکتا۔ کوئی شخص حج بیت اللہ کے لیے نکلے اور یہ سوچے کہ حج کے لیے سب اسی ذریعے سے ہو کے جاتے ہیں، کشتی پر بیٹھ کے، جہاز پر بیٹھ کر، کوئی فضا میں اڑ کے جاتا ہے، کوئی کسی اور راستے سے جاتا ہے، مگر اسی دریا پہ تو جاتا ہے، اسی سے تو راستہ ہے، تو ہم کو کیا ضرورت ہے جہاز کا واسطہ لینے کے لیے، کشتی کا واسطہ لینے کے لیے؟ چھلانگ لگا دو، سمندر میں چھلانگ کے ہم تیر کے نکل جائیں گے۔ تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ منزل تک نہیں پہنچے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، مگر یہ کیسے کہتے ہو کہ اس کا حج کا ارادہ نہیں تھا، کعبے سے اسے محبت نہیں تھی، اسی محبت نے تو چھلانگ لگوا دیا؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کا جو صحیح راستہ تھا وہ اس نے اختیار نہیں کیا، وہ تباہ ہو گیا۔ تو اب یہ ٹھیک ہے کہ محبت کا انکار آپ مت کیجیے، یہ کہیے کہ جس محبت سے تم خدا تک پہنچنا چاہتے تھے وہ راستہ غلط تھا، اس سے تم نہیں پہنچ سکتے۔ اسلام یہی بتا رہا ہے، اسلام یہی بتانا چاہتا ہے کہ بھئی یہ چاہنے والوں، تم خدا کو چاہتے ہو اس کا دعویٰ ہے، اب یہی بتا دو تو کیوں چاہتے ہو؟ خدا سے محبت تم کیوں کر رہے ہو؟ کیوں چاہتے ہو؟ ہر شخص جو اس کا عقیدہ ہوگا اس عقیدے کی روشنی میں کچھ کہے گا۔ کوئی کہے گا کہ ہم تو اس لیے خدا کو چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی بھلائی چاہیے، ہمیں جنت کی بہاریں چاہیے، ہم کو جہنم سے چھٹکارا چاہیے، ہم کو آخرت کی نجات چاہیے، اس لیے ہم چاہتے ہیں، یہ ہے۔ تو اب اسلام کہتا بھئی
چاہنے کے لیے جو تم نے وجہ بتائی تو بڑی اچھی ہے، مگر یاد رکھو ایک طرفہ محبت سے کچھ کام نہیں چلے گا. تم خدا کو خوب چاہو، تم خوب چاہو، بندے ہو، نہیں چاہو گے تو کرو گے کیا؟ خوب چاہو، مگر اس چاہنے سے تمہیں نجات نہیں ملے گی، اس چاہنے سے تمہیں جنت کی بہاریں نہیں ملے گی، اس چاہنے سے تمہیں جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا. ایک تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا اس وقت ہے کہ جب تم خدا کو چاہو اور خدا تمہیں چاہے. تم خدا سے راضی ہو، خدا تم سے راضی ہو. جب تک دو طرفہ رضا نہیں ہوگی تم جو چاہ رہے ہو ملنے والا نہیں ہے. کتنے خدا کی محبت کا چاہنے والے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، محبت کا دعویٰ کرتے رہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے تو چاہا مگر خدا نے نہیں چاہا ان کو. اب خدا کیسے چاہے گا؟ آؤ خدا ہی سے پوچھو کہ رب تو بتا دے کہ تو کیسے چاہے گا. تو خدا اپنے محبوب کی زبان سے کہلا رہا، اے محبوب کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، مجھ سے محبت کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. بیچ میں میری اتباع ہے. تم جب میری اتباع کرو گے تو خدا تم سے محبت کرے گا، اور جب خدا تم سے محبت کرے گا تو وہ ساری باتیں جو تم چاہتے ہو اس کی محبت کے سائے میں تم وہاں پہنچ جاؤ گے. تو اصل چیز یہ، اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہیں سے پتا چلا کہ اسلام جو ہے وہ خدا کی محبت کو اہمیت دیتا ہے، اس کی محبت کے بغیر کچھ نہیں. خدا تم سے راضی ہو. پورا دین ہمارا جو ہے وہ صرف خدا کو راضی کرنا ہے. تو اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے راضی مت کرو، خدا ہی سے پوچھو کہ وہ کیسے راضی ہو. آپ کے بنائے ہوئے اصولوں سے کیسے کیسے آپ نے بنائے کہ ہم یہ پوجیں گے تو خدا راضی ہو جائے گا، ہم وہ چلیں گے تو خدا کا نہیں. خدا ہی سے پوچھو کہ وہ کیسے راضی ہوگا. اس لیے پورا ہمارا جو قانون ہے، اسلام کا قانون مسلمانوں نے نہیں بنایا ہے، خدا نے جو دیا ہے وہ ہم نے مان لیا. اس میں راز یہی ہے کہ جو خدا دے گا، جس سے خدا راضی ہوگا، تو یہ تو یقینی بات ہوگی. کیا ضروری کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون سے خدا راضی ہو؟ ارے ہم اپنی مرضی سے تو اپنے سامنے والوں کو نہیں راضی کر سکتے. معمولی معمولی بات میں سامنے والے کو، اب اس کو ایسے بہت ہی موٹی مثال سے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا اچھلے کر آئے میرے پاس، ارے صاحب یہ کیا حال ہے؟ کہا صاحب یہ بہت قیمتی حلوہ ہے، بڑا قیمتی حلوہ ہے. تو میں نے کہا میں تو نہیں کھاتا میٹھا، میں نہیں کھاتا، میرا پرہیز چل رہا. دوسرے صاحب آئے، وہ اپنا بریانی بنا کے لے آئے. کہا یہ کیا ہے؟ بریانی. ارے بریانی میں نہیں کھاتا. اب اس طرح سے لوگ آتے رہے، اپنی سمجھ سے کچھ لاتے رہے، اور میں انکار کرتا رہا نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے. انہیں کے بیچ میں ایک شخص اور آیا، اس نے میرے کان میں کچھ کہہ دیا، میں نے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا، وہ چلا گیا. اب وہ لے کے کچھ آتا ہے، دیا اور میں نے اس کو کھانا شروع کر دیا.
تو لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ہم نے تو اتنی محنت کیا، کیا کیا بنا کے لائے، نہیں چاہیے نہیں چاہیے، یہ کیا لے کے آیا؟ اس سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے انہی سے پوچھ لیا کہ آپ کیا چاہتے، انہوں نے جو کہا میں نے لا کے دے دیا۔ اب اس کا قبول کرنا یقینی ہوتا۔ تو یہ رب تبارک و تعالی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تو میرے رسول سے محبت کرو اور ان کو راضی رکھو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اب یہاں ایک بات اور ہے، دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں خدا سے محبت ہے، دلیل کیا دے؟ رسول کی محبت۔ یہ کیا، یہ کیا بات ہے؟ جس سے محبت کا دعویٰ ہے، دعویٰ محبت اور دلیل رسول کی محبت۔ کہا اسلام نے ایسے ہی نظام رکھا ہے، دعویٰ اوپر کا، دلیل نیچے کی، دعویٰ اوپر کا، دلیل نیچے کی۔ کیوں؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی محبت کا دعویٰ کرنے والا، خدا کی محبت کا دعویٰ کرنے والا یہ تو ہو سکتا ہے خدا کو چاہے مگر رسول کو نہ چاہے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ خدا کی محبت کرنے والے کہاں سے کہاں تک چلے گئے، رسول کی محبت کا وہ دعویٰ بھی نہیں کرتے، نہ کوئی نصرانی کر رہا، نہ کوئی یہودی کر رہا ہے، خدا کی محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے، رسول کی محبت کا دعویٰ بھی نہیں کر رہے۔ مگر جو رسول کا چاہنے والا ہے وہ یقیناً خدا کا چاہنے والا ہے۔ دعویٰ اوپر کا، دلیل نیچے کی، یہ نیچے کی دلیل دونوں سے ملاتی۔ یہیں سے ہم اور سبق دینا چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے، تمہیں رسول سے محبت ہے، تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت دلیل میں پیش کرو، صحابہ اور اہل بیت کی محبت دلیل میں پیش کرو۔ محبت رسول کی ہے، وہ تو دعویٰ ہے، دلیل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت پیش کرو۔ کیوں؟ کہ رسول کی محبت کرنے والا، محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، جو صحابہ کے دشمن بھی ہیں، اہل بیت کے دشمن بھی ہیں، وہ دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، سب کچھ۔ مگر صحابہ و اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے وہ یقیناً رسول سے محبت کرتا ہے، یقیناً رسول سے محبت کرتا ہے۔ رسول کی محبت کا صرف دعویٰ اگر کوئی کرے تو ان سے یہی کہے گا صحابہ اہل بیت کی محبت دلیل میں پیش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تم رسول کی محبت کا دعویٰ کرو، صحابہ کا نہ کرو، اہل بیت سے نہ کرو۔ ایسی مثالیں ہیں، کچھ ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں تو صحابہ کو نہیں مانتے، کچھ ہیں جو صحابہ کو مانتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے۔ مگر جو صحابہ اہل بیت کو مانتے ہیں وہ رسول کو ضرور مانتے ہیں۔ اب اگر آپ نے کہا ہاں صاحب ہم کو صحابہ اہل بیت سے محبت ہے، ہم اس وقت کہیں گے کہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہے تو ائمہ طریقت، مجتہدین طریقت، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ان ائمہ کی محبت دلیل میں پیش کرو۔ تم کو صحابہ اہل بیت سے اگر محبت
मोहब्बत का दावा है, इनकी मोहब्बत दलील पे पेश करता। क्यों ये हो सकता कि सहाबा की मोहब्बत का दावा करने वाला, अहले बैत की मोहब्बत का दावा करने वाला न हनफी हो, न शाफई हो, न मालिकी हो, न हम्बली हो, मगर कोई मालिकी, कोई शाफई, कोई हम्बली, कोई हनफी, अगर सच्चा हनफी है, सच्चा शाफई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सहाबा वाले बैत से मोहब्बत ना करे। दावा ऊपर का, दलील नीचे की। अब उसके बाद अगर आप अइम्मे तरीक़त से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हम कहेंगे कि दलील में अइम्मे तरीक़त की मोहब्बत पेश करो। तुम अइम्मे शरीयत का दावा करते हो, अइम्मे शरीयत की मोहब्बत का, तो अइम्मे तरीक़त की मोहब्बत पेश करो। इसलिए कि हो सकता है कि कोई अइम्मे शरीयत की मोहब्बत का दावा करे मगर बुजुर्गों को ना माने, कादरी बनने को तैयार ना हो, चिश्ती होने को तैयार ना हो, ये कोई जरूरी नहीं। मगर जो चिश्ती होंगे, जो कादरी होंगे, जो नक्शबंदी होंगे, वो सोहरवी होंगे, हो ही नहीं सकता कि मुज्तहिदीन से मोहब्बत ना करें। तो दावा ऊपर का, दलील नीचे की। इसीलिए हमने ऐसा दामन, कहते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्यों? हमने वो दामन हाथ में पकड़ा दिया है कि ये दामन तुम्हारे हाथ में आ जाए तो सहाबा का दामन भी तुम्हारे हाथ में, ताबईन का भी दामन तुम्हारे हाथ में, रसूल का भी दामन तुम्हारे हाथ में। तो हम ऐसा दामन पकड़ा दे रहे हैं, वो दामन मिल जाए तो सारे दामन हाथ में। तो दावा ऊपर का, दलील नीचे। इस आयत करीमा के गोशा था जो मैंने